بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز NB نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور تمام جلد آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز 28 تاریخ کو پاکستان پہنچ جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ہی کیا پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ختم ہو جائے گا یا سیاسی وہ عدم استحکام میں اضافہ ہوگا؟ اور جیسے جیسے عمران خان کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور جیسے جیسے نواز شریف کی واپسی کے معاملات پر بات جس طرح بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے عمران خان ایک عجیب خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے عمران خان کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ اب وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں اور شاید وہ جیل بھی جائیں، کیونکہ کیسز جس اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں اس سے بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان جیل جانے والے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے ایک پروگرام میں نے آپ سے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کا جو بحران ہے وہ شاید فروری میں اس میں شدت آ سکتی ہے، لیکن اگر حکومت نے کوئی سنجیدہ اقدامات نہ کیے تو پھر وہ جو شدت ہے اس میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت کنڈیشن اس کی کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ناظرین، عمران خان نے اب بیانیہ بدلنا شروع کر دیا ہے، یعنی پہلے امریکن سائفر سے شروع ہوا، پھر جنرل باجوہ سے، پھر جنرل باجوہ کے بعد خود ہی امریکن لابنگ فارم سے عمران خان نے ایگریمنٹ کیے، اور اس کے بعد پھر اب یہ انہوں نے الزام عائد کرنا شروع کر دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے حسین حقانی کی خدمات حاصل کی لابنگ کے حوالے سے، اور جنرل باجوہ نے ہی نواز شریف کو پاناما کیس میں نااہل کروایا تھا، اس میں میرا کوئی کردار یا کریکٹر نہیں تھا۔ یعنی بدلتا بیانیہ، بدلتا جھوٹ، اور کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو عمران خان متواتر جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی عمران خان ہے جس نے کہا تھا کہ مجھے جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بلوا کے پٹیشن تیار کروائی تھی پاناما میں، اور پھر جو بھی معاملات ہوئے تھے وہ پاناما میں خود جسٹس سعید کھوسہ نے کیے تھے، اور پھر اس میں جو معاملات سامنے آئے وہ جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب تھے، جس کی وجہ سے ان کی نوکری چلی گئی، اور آج بھی جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا ایک ریفرنس ایک مدت سے زیر التوا ہے۔ اللہ کرے کہ جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس پر نظر گئی تھی، اس طرح شاید جسٹس شوکت صدیقی کے ریفرنس پر بھی عدلیہ کو رحم آئے، یا پھر نظام عدل جو ہے، یعنی نظام عدل جو خود اپنے ہی ججوں کو انصاف فراہم نہ کر سکے اور اپنی غلطیوں کو ایکسپٹ کرنے کی جس عدالتی نظام میں ہمت نہ ہو، اپنی کوتاہیوں کو قبول کرنے کی ہمت نہ ہو، اور اپنی کی جانے والی غلطیوں پر پشیمان ہونے کی ہمت نہ ہو، تو یقیناً وہ پھر ایک غیر جانبدارانہ انصاف فراہم کرنے والے معاملے پر پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال عمران خان کو اب آج بھی سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے، اور آج بھی عمران خان کے کیسز زیر التوا ہیں، پینڈنگ میں ہیں، اور ان کو اس طرح چلایا جا رہا ہے کہ جیسے مطلب ان کیسز کی کوئی امپورٹنس ہے ہی نہیں، جبکہ وہ کیسز پاکستان کے سیاسی مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ کس طرح غیر جانبدار رہ کر عمران خان کے کیسز کو جلدی اپنے منطقی انجام تک پہنچاتی ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لندن میں نون لیگی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کون سا رخ اختیار کرنا ہے، کون سی سیاست اختیار کرنی ہے، کون سی پالیسی اختیار کرنی ہے، پاکستان کی معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، پولیٹیکل کلچر کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو اہم چیز سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ایک مضبوط بیانیہ بنانا ہے، اور وہ بیانیہ، اس بیانیے کا جو ہدف ہوں گے وہ 5 افراد ہوں گے۔ ان 5 افراد میں جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس ثاقب نثار، عمران خان، اور اپنا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید شامل ہوں گے۔ تو بہرحال یہ اس وقت تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جنرل فیض تو ظاہر ہے کہ اس کو نون لیگ کی کافی حد تک سپورٹ حاصل رہی، اور جنرل باجوہ کو
اور ظاہر ہے کہ نواز شریف نے ہی جنرل باجوہ کو چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کیا تھا، اور نون لیگ نے ہی یعنی مطلب تمام اتحادی حکومت نے بھی جو اس وقت حزب اختلاف میں تھے، سب نے جو ہے وہ جو آنکھیں بند کر کے اور اس کو جنرل باجوہ کو توسیع دینے کے معاملے پر جو قانون سازی کا گناہ، بدترین گناہ سرزد ہوا، اس میں سب نے ہاتھ اور منہ کالے کیے۔ تو بہرحال اس وقت تک 8 ماہ گزر چکے ہیں، جو منہ کالے ہوئے تھے ان کو صاف کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اور اس کو ریورس کرنے کا کوئی ان کے ذہن میں خیال ہی نہیں ہے۔ جبکہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اس قانون یہ جو قانون سازی ہوئی تھی اس کو ریورس کیا جانا چاہیے۔ تو ناظرین، لندن میں جو بیٹھک ہوئی اس میں جن کرداروں کے حوالے سے بیانیہ بنانے کی بات کی گئی تھی تو اس کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ آج وفاقی وزیر اور نون لیگ کے رہنما میاں جاوید لطیف نے ایک دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کیا کہا ذرا خود ملاحظہ فرما لیں۔ کہ بقول عمران خان کے کہ باجوہ مجھے کہتے تھے یہ پلے بوائے ہے، تو کیا 2018 میں پتہ نہیں تھا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ اور کیا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیتے وقت ثاقب نثار کے علم میں نہیں تھا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ کیا اس وقت سعید کھوسہ صاحب کے علم میں نہیں تھا کہ جس کی سرپرستی وہ کر رہے ہیں وہ پلے بوائے ہے؟ 20 سیٹوں پہ جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس پر بھی سہولت کاری اس وقت کے فیض عام کر رہے تھے۔ جو کردار 2017 کے تھے ان کے اقبالی جرم کرنے سے ریاست کا، قوم کا جو نقصان ہوا ہے اس کا مداوع نہیں ہو سکتا کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ جو 5 کردار ہیں جنہوں نے ریاست کو اخلاقی طور پہ، ریاست کو سفارتی طور پہ، ریاست کو معاشی طور پہ، ریاست کو مالی طور پہ جتنا نقصان پہنچایا ہے، اور یہ کافی نہیں ہوگا کہ نواز شریف کو صرف بے گناہ کر کے پاکستان لے آیا جائے۔ نہیں، نواز شریف کو جن جن کرداروں نے بدنام کیا، ریاست کو بدنام کیا، قوم کو نقصان دیا، ریاست کو نقصان دیا، ان کو عبرت کا نشان بنا کر نواز شریف کو لانا ہوگا، معافی مانگ کر نواز شریف کو پاکستان لانا ہوگا تاکہ پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو سکے۔ ناظرین، اس سے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ نے باضابطہ طور پر اپنا مائنڈ بنا لیا ہے کہ ان 5 کرداروں کو مقام عبرت تک لے جانا ہے اور ان کو نشان عبرت بنانا ہے۔ مطلب پہلے تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ جو انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ایک نقطے پر متفق ہو جائے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جی ہم کسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو بار بار مداخلت کی دعوت نہیں دیں گے۔ پہلے تو یہ طے کرے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کو ہٹا کر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر چلنا چاہتے ہیں یا چلنا چاہیے۔ پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم نے خود پاکستان کے جمہوری اور سیاسی نظام کو اپنی ہمت اور اپنی طاقت سے چلانا ہے، یعنی ایک پولیٹیکل ول ایک پیدا کرنی ہے۔ یعنی جب تک یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی جب تک ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ان نکات پر متفق نہیں ہوتی تب تک کوئی بھی بیانیہ کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے سائفر سے لے کر اینٹی امریکن سے لے کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے لے کر مطلب جو بھی بیانیہ بنایا، جو بھی چورن بنایا وہ باضابطہ طور پر بکا، حتیٰ کہ وہ جھوٹ پر مبنی تھا اور اس میں جو ہے وہ کوئی سچائی، کوئی صداقت نہیں تھی۔ سچ تھا تو یہ تھا کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی تھی، سچ تھا تو یہ تھا کہ پاکستان کا میں جو سیاسی ایک تدبر تھا وہ ختم ہو رہا تھا، سچ تھا تو یہ تھا کہ ہم اخلاقی اقدار سے محروم ہو رہے تھے، سچ تھا تو یہ تھا کہ ہم عدالتی نظام کو جو ہے وہ مفلوج کر رہے تھے، سچ تھا تو یہ تھا
کہ ادارے سرحدوں کی حفاظت کی بجائے یعنی جو ہے وہ پولیٹیکل معاملات میں مداخلت کر رہے تھے اور بزنس کر رہے تھے اور دھندے کر رہے تھے. سچ تھا تو یہ تھا کہ ہر بار ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ وداؤٹ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی، اور جو بھی آتا وہ یہ کہتا، نہ صرف یہ کہتا بلکہ یہ اقرار بھی کرتے رہے کہ ہم اپنا اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نو کانفیڈنس موشن موو نہیں کیا جا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی مدد ہو تو یوسف رضا گیلانی سینیٹر بھی ہو سکتے ہیں اور حفیظ شیخ ہار بھی سکتے ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے تو پھر آپ کو سینٹ میں واضح اکثریت ہونے کے باوجود ایک نہیں دو بار بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال اس یہ وقت ہے کہ اس جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو ایک بار پھر ایک نیا میثاق جمہوریت کرنا پڑے گا. اس میثاق جمہوریت میں ایک جو حصہ ہوگا وہ ہوگا میثاق معیشت کا. یعنی کچھ بھی ہو جائے، پولیٹیکل لیڈرشپ آپس میں کتنے بھی اختلافات کیوں نہ ہو، لیکن اس ملک کی معیشت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، کوئی وار نہیں کیا جائے گا. جس طرح 2018 سے 2022 تک ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے جو جنازہ نکالا ہے ہماری معیشت کا، اور بار بار یہ کہنا کہ ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں، ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں، اور آج ہم پاکستان کو اس نہج پر، کیونکہ عمران خان جانتا تھا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ چوری کرتا ہے، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ چوری کرتا ہے، چوری کا مال کہیں چھپاتا ہے. اب جن کی چوری ہوئی وہ جہاں مال پڑا ہوا ہے وہاں نہیں جا رہے، کسی اور طرف جا رہے ہیں، تو وہ یقیناً یہ کہنا شروع کرتا ہے کہ ان کو چوری ملنے والی نہیں ہے، چور پتہ نہیں کہیں کہاں لے گیا ہوگا، کچھ کر گیا ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے بھی چوری تو کی، ظلم تو کیا، اتنا ظلم کیا کہ جس کا کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے. تو بہرحال پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک ہونا پڑے گا اور ایک ہو کر ہی معاملات کو دیکھنا پڑے گا، اور میثاق جمہوریت کو ریویو کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ میثاق معیشت کو ریویو کرنا پڑے گا. ناظرین اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو ہم بات کرتے ہیں نواز شریف کے. یہ دو جو ہے وہ ٹویٹس سامنے آئے ہیں، یہ دونوں ٹویٹس عمران خان کے حوالے سے ہیں. ان میں جن اس وقت آپ کی اسکرین پر ہیں، آپ ان کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ان میں دیکھیں جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں یا جو نکات اٹھائے گئے ہیں یا جو باتیں اٹھائی گئی ہیں، مطلب یہ کتنا بڑا بھیانک سچ ہے، کتنا ننگا سچ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سچ کو سنا نہیں جا رہا، اس سچ کو قبول نہیں کیا جا رہا، اور جھوٹ کو منو ان قبول کیا جا رہا ہے. مطلب کل تک اب جو ہے وہ میں تو حیران ہوں کہ عمران خان کی کچھ خواہشیں جو دل میں جنم انہوں نے لیا وہ دل میں ہی رہ گئیں. جس طرح عمران خان کہتا تھا کہ نواز شریف کو میں واپس آتے ہی گرفتار کروا لوں گا، تو یہ خواہش اس کی گئی. مریم نواز گئی، واپس آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے، وہ واپس آ رہی ہے. سلمان شہباز واپس آ گیا، اسحاق ڈار واپس آ گیا، نواز شریف واپس آ رہے ہیں. تو خان صاحب ایسی خواہشیں دل میں مت رکھا کریں کہ جو پوری نہ ہو سکیں. تو بہرحال ناظرین آخر میں اتنا صرف یہ بات ضرور کہوں گا کہ میں 2 دن پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بحری جہاز جو ہیں وہ تیل اور ڈیزل لے کر، پیٹرول اور ڈیزل لے کر پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ لنگر انداز بھی ہو چکے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان میں جو ہے وہ ان جہازوں میں پیٹرول خام تیل ہے اور ڈیزل ہے اور لوبریکینٹس ہیں. یعنی جہاز لنگر انداز تو ہو گئے ہیں، لیکن ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں. اس وقت تک ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے معاملات بہت زیادہ سیریس ہو گئے ہیں، اور حتیٰ کہ آج اتوار ہے لیکن اس کے باوجود آج وزارت پیٹرولیم اور اوگرا کے افسران جو ہیں وہ اپنے دفاتر میں ہیں اور سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں، کیونکہ پاکستان کے پاس یہ صرف 8-10 دن کا ہی پیٹرول اور ڈیزل کا ذخیرہ رہ گیا ہے. تو اگر ایل سیز آئندہ 1 سے 2 روز میں نہ کھولیں تو فروری میں
पेट्रोल और डीजल का बहरान सर उठाएगा और ये बहरान बहुत शदीद होगा। यानी पेट्रोल की जो है वो 21 और खाम तेल की 2, डीजल और लुब्रिकेंट्स की 4 LCs इस वक्त लटकी हुई हैं। यानी हमारे पास अब जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते क्योंकि वो अमानतन हैं, और अगर अमानतन है हम उनको वहाँ से उठा भी लें तो फिर सिर्फ अगर पेट्रोल की ये LCs खोलते हैं तो बाकी जो वहाँ अरबों रुपए का माल पड़ा गल सड़ रहा है उसका क्या होगा। तो बहरहाल फरवरी जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा और बहुत दुश्वार होगा। ऐसी सूरत हाल में अब देखना ये है कि हुकूमत किस तदब्बुर का, किस समझदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को इस बदतरीन मुआशी सूरत हाल से निकालने की कोशिश करती है, जहाँ जिस मुल्क पर 500 अरब रुपए, 5000 अरब रुपए का कर्जा हो और $100 बिलियन का बैरूनी कर्जा हो और हर साल आपको $20 अरब जो है वो चुकाने हो, और आपके मुल्क में यानी 1/3 जो पाकिस्तानी है वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हों, तो इन सब चीज़ों को ठीक कैसे करना है ये फैसला लीडरशिप ने करना है। अगर नहीं करना है तो फिर मार्शल लॉ लगवा दें, मतलब आप खुद नहीं कर सकते तो फिर कुछ और कर लें, या फिर अगर सिर्फ नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए ही ये सारा खेल खेला गया है तो फिर तो बहुत ही अफसोसनाक है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।